और जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत ज़बूर 18 उसकी 30 से 50 आयत तक। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पाँव हरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सुपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको जा लूँगा और जब तक वो फना ना हो जाएं वापस नहीं आऊँगा। मैं उनको ऐसा छेदूँगा कि वो उठ ना सकेंगे, वो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुष्ट मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए। खुदावंद को भी पुकारा पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानित कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ा लिया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं वो मेरी मता हो गई। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फरमाबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबिया हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और मेरा नजात देने वाला खुदा मुमताज़ हुआ। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और ऊँटों को मेरे सामने ज़ेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तुंद को आदमी से रिहाई देता है। इसलिए खुदावन मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूँगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसूह दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज का जो हमने कलाम पढ़ा ज़बूर 18 उसकी 30 आयत से 50 आयत तक, इसमें खुद बताया गया है कि खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। बेशक खुदावंद जिंदा खुदावंद है और वादे पूरे करना उसकी एक अच्छी सिफ्त है। बेशुमार सिफ्तों में वादे पूरे करना उसकी सिफ्त है। वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। वादे पूरे करना उसका अजीम काम है। खुदा सच्चा है। अक्सर जब कोई आपसे वादा करता है तो आप महसूस करते होंगे कि ये पूरा नहीं करेगा। लोग हमें शर्मिंदा कर देते हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। वो अपने वादों को हमेशा पूरा करता है। मेरे अजीज़ों, वो जो भी वादा करता है, जो उसने पुराने अहदनामे में नबियों पैगंबरों से वादे किए वो उसने पूरे किए। और आज भी मेरा खुदावन जो वादा करता है वो पूरा करने की कुदरत रखता है। आज के कलाम में हमने देखा कि वो अपने वादों में सच्चा है।
اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اچھی چیزوں کے وعدے کیے اور وہ انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں تاریخی واقعات میں سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھیں تو داؤد بادشاہ ابھی بچہ ہی تھا جب اس نے دیکھا کہ جاتی جولیت جو ہے وہ جنگ کے لیے پکارتا ہے، للکارتا ہے، تو داؤد نے کہا کہ مجھے اجازت لے کے دیں تو میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، کیونکہ وہ چیلنج کرتا تھا کون اتنا بہادر ہے جو آ کر میرے ساتھ لڑائی کرے، جو میرے ساتھ لڑائی کرے گا مجھے مارے گا، وہ اس ملک کو فتح کر لے گا۔ تو میرے عزیزو، جب داؤد نے یہ بات سنی تو اس نے ان سے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ تو جب اسے بتایا گیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بادشاہ سے اجازت لے کر دیں تو میں جاؤں گا۔ جب داؤد کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا تو اتنا چھوٹا، اتنا کمزور ہو کر اتنے قداور آدمی کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس نے کہا مجھے بھیجو۔ تو بادشاہ نے اسے سارا جنگ کا سامان پہنا دیا، لیکن داؤد سے وہ سارا پہن کر چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ یہ سب اتار دو اور میرا فلاخن مجھے دے دو، کیونکہ داؤد بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا، اپنے ریوڑ چراتا تھا، اور ان کی حفاظت کے لیے اس کے پاس ایک تھیلا، اور جسے ہم گلیل کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتی تھی۔ وہ جانوروں کو، جو جنگلی جانور ہوتے تھے، ان کو بھگانے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اب جب داؤد اس جاتی جولیت کو پکارتا ہے، اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے، تو جاتی جولیت بہت بڑا قداور آدمی تھا، صحت میں، جسامت میں، قد میں۔ جب اس نے اس چھوٹے بچے داؤد کو دیکھا تو وہ اس پر ہنسا کہ یہ آ گیا مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے، تو کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ داؤد نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ جنگ کروں گا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد خداوند کا پسندیدہ بندہ تھا۔ داؤد خدا کی حمد و تعریف کرتا اور خدا کو پسند تھا، تو خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب داؤد نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا تو داؤد نے اپنے وہ تھیلے میں سے فلاخن لیا، اس نے 5 پتھر لیے ہوئے تھے، اس نے ایک پتھر جب مارا تو وہ جاتی جولیت کے جا کر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور داؤد نے جا کر اس کی تلوار سے ہی اس کا سر کاٹ دیا۔ تو دیکھیں میرے عزیزو، جو خداوند تاریخ میں پرانے عہد نامے میں اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اس نے اس قداور آدمی کو داؤد کے ہاتھوں سے شکست دی۔ تو آج کے دور میں ابھی ہم دیکھیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جو جنگی حالات تھے تو ان میں خداوند نے جس طرح جاتی جولیت کی مدد کی، آج کے دور میں بھی، آج کے زمانے میں بھی ہمارا زندہ خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے ہمارے بھائی کامران مسیح کو اس جنگ میں فتح بخشی، وہ اس کے ساتھ رہا اور وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچ کر صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور انہیں جو خدا کی راہ پر چلتے ہیں، جو زندہ خدا کو مانتے ہیں، انہیں کبھی بھی ہار شکست نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کے نام میں فتح اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی خداوند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے حکموں پر عمل کرو تو میں تجھے عمر کی درازی بخشوں گا۔ تو اس کا وعدہ ہے کہ پہلے اس نے حکم دیا کہ میرے حکموں پر چلو، میری باتوں پر عمل کرو تو میں تمہیں عمر کی درازی، یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں عمر کی درازی دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم وعدوں کو پورا نہیں کرتے، ہم وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کی دل جوئی کرتے ہیں، اس سے وعدہ توڑنے سے کسی کا دل دکھتا ہے، لیکن ہمارا خداوند جو زندہ خدا ہے، جو وعدوں کو پورا کرتا اور وعدوں میں سچا ہے، وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔
وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی انسان کو دکھی یا تکلیف میں دیکھے۔ یہاں وہ ابھی اس کی گواہی دیتے ہیں جو اس وقت موجود نہ تھے۔ جب خدا کے وعدوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ سب وعدے جو اس نے کیے پورے ہوئے، کیونکہ وہ اپنی ہر بات میں کامل ہے۔ ثبوت اور گواہیاں اکٹھی ہوتی ہیں کیونکہ خدا کے لوگوں کے لیے ایمان رکھنا ہی وعدے کی تکمیل ہے، اور ان وعدوں کا پھل ہماری خدا کی تعریف میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ زندہ خداوند ہے۔ تو ہمارا ایمان رکھنا ہی اس وعدے کی تکمیل ہے جو اس نے کیا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو تو نجات پاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ تو ہمارا ایمان رکھنا ہی اس وعدے کی تکمیل ہے۔ ہم خدا سے دعا کریں کہ اے خدا، ہم کئی بار تیرے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ قوت دے کہ ہم تیری قوت سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ آمین۔